آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں تو ان کا احسان ہے، زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں تو ان کا احسان ہے، ہم اگر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے۔ تو ان کی طرف سے احسان کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، وہ احسان کرنے والے ہیں، مسلسل احسان کرنے والے، ہم احسان اٹھانے والے ہیں۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سالم حسین ابن مناظر حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کا وہ مشہور و معروف فرمان میں نے اس وقت کی گفتگو کے لیے سرنامہ سخن کے طور پہ پیش کیا کہ جس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی اپنے مجموع میں نہیں ہے۔ واضح طور پر اعلان ہو رہا ہے کہ احسان کا بدلہ فقط احسان ہے، اور یہ باتیں آپ نے برابر سنی ہیں، مگر تمہیدی مطالب کو عرض کرنے کے لیے دہراؤں کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی نیکی میں ابتدا کرے وہ نیکی احسان کہلاتی ہے، اور پھر اس نیکی کے بدلے میں اگر کوئی اس سے 10 گنا زیادہ مقدار میں بھی نیکی کر دے تو وہ اس احسان کا شکریہ تو کہلائے گا، احسان نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کہ احسان کے لیے شرط ہے نیکی میں ابتدا کرنا، نیکی میں پہل کرنا۔ جس نے نیکی میں پہل کی اس نے احسان کیا، اور پھر اگر واقعاً صاحب ظرف ہے تو اس کے اس احسان کو پہچانے گا، اور جتنا جتنا اس احسان کی معرفت ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی شکریہ میں خلوص پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا پہلے یہ لازم ہے کہ اپنے محسن کو پہچانا جائے، اور اس نے جو احسان کیا اس احسان کی گہرائی اور گیرائی کیا ہے، اس نیکی کے پیچھے کون سے محرکات ہیں جو کار فرما ہیں، وہ نیکی کرنے والا کس قد و قامت کا اور کس تاریخ میں کس حیثیت اور شخصیت کا مالک ہے، جتنا اس کا عرفان ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کا شکریہ، خالص شکریہ اور بے غرض شکریہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب احسان کرنے والوں کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلا احسان تو اس معبود برحق کا ہے کہ جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہمیں
اس عالم رنگ و بو میں بھیجا جس نے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد یہ کہہ بھی دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بہترین وجود، بہترین خلقت عطا کی، اور اس کے بعد اس عالم رنگ و بو میں بھیجا۔ سب سے پہلا احسان اس مالک حقیقی کا، اس مالک کے احسان کو پہچاننے والا جتنا پہچانتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے سجدوں میں، اس کی عبادتوں میں، اس کی دعاؤں میں، اس کی تلاوتوں میں خلوص حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ پھر دوسری شخصیات اس کے بعد اگر دیکھیں کہ پھر احسان کرنے والے کی منزل کیا ہے، دوسری شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ خالق کیا ہے۔ ہم کیا جان سکتے تھے، ہم کیا پہچان سکتے تھے؟ یہ احسان ہے محمد و آل محمد کا، کہ ان کے وسیلے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ خالق کیسا خالق ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی اپنے ظرف کے مطابق ہی جان سکتے ہیں، اس لیے کہ جتنی صلاحیت ہمارے اندر ہے، جتنی ظرفیت موجود ہے، اتنا ہی اس کو پہچان سکتے ہیں۔ ورنہ یہ صرف کہاوت کے طور پہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوزے کے اندر دریا بند ہو گیا، ورنہ کوزے میں دریا سمایا نہیں کرتا۔ لہٰذا جتنا جس کے ظرف میں صلاحیت ہے، جتنی جس کی عقل ہے، اتنا وہ اس کی طرف قدم بڑھائے گا، مگر ایک قدم بھی بڑھ نہیں سکتا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام درمیان میں۔ اسی لیے جب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو اہل بیت کو اتنا بڑھایا کہ اہل بیت کو خدا سے ملا دیا، آپ نے علی کو خدا سے ملا دیا، تو میں دست ادب جوڑ کے یہی عرض کرتا ہوں کہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم انہیں خدا سے ملائیں، حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں خدا سے ملا دیا، ورنہ ہم کیا پہچان پاتے، ہمیں کیا معلوم ہو پاتا۔ تو اللہ کا احسان، اس کے بعد ان عظیم شخصیات کا احسان۔ اب ان کا احسان کس طرح کا احسان ہے؟ ذرا سا پہلے اس کو تمہید کے طور پر میں عرض کر دوں کہ شکریہ کی منزل کب شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں توجہ فرمائیں گے، پہلی بات یہ طے ہو گئی کہ احسان کا دنیا میں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ شکریہ تو ہے مگر بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ بدلہ صرف احسان سے ہوتا ہے، اور وہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ جس نے پہل کی اس نے احسان کیا، باقی سب احسان۔ پھر بدلے کے طور پہ شکریہ کی منزل بھی تب شروع ہوتی ہے جب احسان کرنے والے کی طرف سے احسان کا سلسلہ تھم جائے۔ بہت توجہ کیجئے گا، جب احسان کا سلسلہ رک جائے تب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم بدلے کے طور پر اب کوئی عمل کر رہے ہیں۔ اب کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ ان عظیم شخصیات کا شکریہ ادا کرنے کا دعویٰ کر سکے کہ جن کی طرف سے احسان کا سلسلہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں تو ان کا احسان ہے، زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں تو ان کا احسان ہے، ہم اگر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے۔ تو ان کی طرف سے احسان کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، وہ احسان کرنے والے ہیں، مسلسل احسان کرنے والے۔ ہم احسان اٹھانے والے ہیں، مسلسل احسان اٹھانے والے۔ لہٰذا اپنے پیارے کے جدا ہونے پر یہ فرش عزا کا بچھا دینا اور اپنے پیارے کو یاد نہ کر کے ان کو یاد کرنا، یہ ہماری طرف سے شکریہ کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ہم احسان فراموش نہیں ہے، احسان شناس ہیں، اپنے محسن کو پہچانتے ہیں، لہذا شکریہ کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو کبھی نہ کہیے گا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، پہلے بھی کبھی کہی ہو، دو جملوں میں پھر دہرا دوں اسے، کہ یہ کبھی نہ کہیے گا ان ہستیوں کے سلسلے میں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں یہ جملہ بھی نہ کہیے گا کہ ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ اگر پلٹ کے انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم نے ان کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کربلا والوں کا حق
ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ بھائی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے آنسو بہائے, ہم نے ماتم کیا, ہم نے گریہ کیا. مگر یہ بھی نہ کہیے گا, یہی تو کہہ سکتے ہیں, ہم نے ماتم کیا, ہم نے گریہ کیا, ہم نے سبیل لگائی, ہم نے تبرک تقسیم کیا, ہم نے نظر و نیاز کی, مگر یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے آپ کے نام پر سبیلیں لگائیں, ہم نے آپ کے نام پر, اس لیے کہ یہ بھی شکریہ کے ادا کرنے کی کوشش تو ہے مگر حق کی ادائیگی کا کوئی مرحلہ نہیں ہے. اگر پلٹ کے انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ نظر تم نے دی, کھا تمہارے بچوں نے لیا, سبیل تم نے لگائی, پانی تمہارے بچوں نے پی لیا, ہمارے پیاسے تو پھر بھی پیاسے رہے, تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ تو ان کی طرف سے احسان میں اضافہ ہے کہ اگر ان کا نام لے کے ہم خود کھا لیں تو وہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں. توجہ فرمائیں, وہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں. یہ ان کی طرف سے احسان میں اضافہ ہے. تو وہ احسان کرنے والے ہیں, ہم احسان اٹھانے والے ہیں. تو پہلا مرحلہ سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا وہ خالق کائنات کا احسان ہے. اس کے بعد درمیان میں یہ عظیم شخصیات ہیں, اور اس کے بعد اب باری ہے بندوں کی, کہ بندوں کا انسانوں کے معاشرے میں اور جنگل کے معاشرے میں فرق کیا ہوتا ہے. آپ بہت سے فرق بیان کر سکتے ہیں, لیکن ایک بنیادی فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جنگل کے معاشرے میں اور انسانی معاشرے میں فرق یہ ہے کہ جنگل میں جو معاشرہ ہے اس کے اندر کوئی رشتے نہیں ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ فلاں شیر کا بھائی ہے, یہ فلاں کا خالو ہے, یہ پھوپھی ہے. یہ رشتے نہیں ہیں وہاں پر. چونکہ رشتے نہیں ہیں لہذا راستہ کھلا ہوا ہے کہ جیسی چاہے درندگی کریں. سانپ اپنے بچوں کو خود کھا جاتا ہے, اس لیے کہ رشتے نہیں ہیں. انسانی معاشرے میں جو چیز انسانوں کو انسان بنائے رکھتی ہے وہ ہے آپس میں رشتے, جن کی کشش ہے, جن کی جاذبیت ہے, جن کے اندر مقناطیسیت ہے. انہی رشتوں کی وجہ سے انسان انسان ہے. لہذا مجھے کہنے دیجئے کہ جب تک رشتوں کا احترام باقی ہے معاشرہ انسانی معاشرہ ہے, لیکن جس دن رشتوں کو توڑ دیا جائے تو پھر جنگل میں اور انسانی معاشرے میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ دیکھیے, میں ابھی احسان کی بات سے ذرا سا نیچے کی طرف آیا ہوں کہ احسان اللہ کا, احسان ان عظیم ہستیوں کا, اور اس کے بعد ہمارا اپنا معاشرہ جس کے اندر ہم موجود ہیں. تیسرا مرحلہ احسان کا یہی ہے. یہ انسانی معاشرہ کب جنگل میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ جب رشتوں کا احترام ختم ہو جائے اور انسان احسان کرنے والے کو بھول جائے. لہذا اگر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے شکریہ کرنا ہے تو اس سے نیچے کی سیڑھی اہل بیت ہے, اور اہل بیت کا حق ادا کرنے کے لیے اگر قدم بڑھانا ہے, حق تو ادا نہیں ہو سکتا میں نے عرض کر دیا, لیکن اگر قدم بڑھانا ہے تو پہلا مرحلہ انہی انسانی رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ تمہارے والدین کا, اس کا حق بعد میں ادا کرنا, ان ہستیوں کا حق بعد میں ادا کرنا. پہلے حق ادا کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے نظر آنے والے محسنوں کا شکریہ ادا کرو. جو نظر آنے والے والدین کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ نظر نہ آنے والے خدا کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. لہذا اب یہاں پہ بتا دیا کہ دیکھو وہاں بعد میں بڑھنا, پہلا قدم کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ذرا غور کریں کس منزل کے اوپر تیرے رب کا فیصلہ ہے. اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا, والدین کے ساتھ نیکی ہوگی, والدین کے احسان کو پہچان کر ان کا شکریہ ادا کیا جائے گا. تو اب پہلا قدم پتہ چل گیا
چونکہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، لہٰذا ہمیں صرف شکریہ ادا کرنا ہے، اور شکریہ ادا کرنے کی منزل میں جو پہلا قدم ہے وہ والدین کا شکریہ ہے۔ اب میں دست ادب جوڑ کر پہلے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جتنے سننے والے بیٹھے ہیں، یہ بتائیے قرآن کریم کو کیوں متوجہ کرنا پڑا؟ کیوں بار بار یہ کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا؟ احسان کہیں حسنہ کہا، کہیں احسان کا لفظ استعمال کیا، کہیں دوسری روایات اور احادیث سامنے رکھی، بار بار متوجہ کیا، کیوں اتنا متوجہ کرنا پڑا؟ ہمیں اولاد کی محبت کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اولاد کی محبت سے تو کہیں کہیں روکا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی حد سے زیادہ محبت، اولاد کی حد سے زیادہ محبت، یہ انسان کو اکثر صراط مستقیم سے ہٹا دیتی ہے۔ لہٰذا یہاں روکا گیا کہ اولاد سے زیادہ محبت نہ کرنا، والدین کے لیے حکم دیا گیا۔ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، حکم دینے کی ضرورت یہ پڑی، یہ جس موضوع پہ اب میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، اس وقت کا بہت ہی لازمی طور پر توجہ کرنے والا موضوع ہے، اس لیے کہ آج انسانی معاشرہ بھی جنگل کا معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور عالم کیا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ نوجوان، یہ بچے ساتھی میرے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے ایک بات پوچھوں، یہ بتائیے، اگر ایک انسان ایک چائے کی پیالی گرم کرنے کے لیے، ایک کپ چائے گرم کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کے نوٹوں کو چولہے میں جھونک دے، تو اس انسان کو آپ عقل مند کہیں گے یا بے عقل کہیں گے؟ کہا صاحب بڑا ہی بے عقل انسان ہے، ایک پیالی چائے گرم کرنی تھی، اس کے لیے 10 لاکھ روپے کے نوٹ جلا دیے۔ عزیزو، چونکہ ہم نوٹوں کی قیمت جانتے ہیں، لہٰذا یہ انسان ہمیں بے عقل نظر آ رہا ہے، مگر جو 2 گز زمین کے لیے رشتوں پہ آگ لگا دے، جو ذرا سی پراپرٹی کے لیے بھائی سے ناتا توڑ لے، چچا سے رشتہ توڑ لے، چونکہ وہاں ان رشتوں کی قدر پتہ نہیں ہے، لہذا ہمیں احساس نہیں ہے، یہ شخص اس سے کہیں زیادہ احمق ہے جو ایک چائے کے لیے 10 لاکھ روپے جلا دیتا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ احمق، مگر چونکہ احترام پتہ نہیں، چونکہ پہچان نہیں رہا، اسی لیے میں نے کہا کہ احسان کا پہلا مرحلہ محسن کو پہچاننا ہے، جتنا اس کا احسان ہم پر واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اب کیوں متوجہ کیا کہ سب سے پہلے اس احسان میں تمہارے والدین ہیں، سب سے پہلے والدین، اور اتنے پہلے کہ اللہ نے اپنے ساتھ ان کا ذکر کر دیا، رب کا، تیرے رب کا فیصلہ ہے، عبادت اللہ کی ہوگی، والدین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے ہم جوان ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں تو انہیں ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب ہم انہیں سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ضعیف ہو گئے، میں جوان ہو گیا، ان کو میری اب ضرورت پڑی، مگر میرے سامنے میرا کیریئر ہے، میرے سامنے میرا بزنس ہے، میرے سامنے دوسرے ملک کا سفر ہے، میرے سامنے اپنے مسائل ہیں، لہٰذا میں اپنے ان مسائل کے اندر ایسا مصروف ہوں کہ اب مجھے وقت کہاں ہے کہ والدین کی طرف پلٹ کے دیکھوں۔ توجہ کیجیے گا، پھر ذرا سا اور آگے بڑھیے، پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ میں اپنی زندگی میں کچھ بن گیا، کسی مرحلے تک پہنچ گیا، اب میری شادی ہوئی اور میں خود صاحب اولاد ہو گیا، لہذا اب میری ساری توجہ کا مرکز میری اولاد ہو گئی، جیسے کبھی ان کی ساری توجہ کا مرکز میں ہوا کرتا تھا۔ وہ مزید ضعیف ہو گئے، میں مزید مصروف ہو گیا، اب میرے سامنے دوسری چیزیں ہیں، لہذا وہ اور زیادہ نظر انداز ہوئے۔ پھر ایک مرحلہ وہ آیا کہ باوجود ضعیف ہونے کے تھوڑا بہت کام تو وہ کر دیا کرتے تھے، اب والد وہ پہلے جیسا طاقت تو ان کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ، جھریوں والے چہرے کے ساتھ بازار سے سبزی تو لا سکتا ہے، ضعیف جھکی ہوئی کمر کے ساتھ میری ماں ابھی بھی کچن کے اندر کھڑے ہو کے کچھ کام تو کر سکتی ہے، اچھا اتنا نہیں کھڑی ہو سکتی، چلیے سبزی تو کاٹ سکتی ہے، لیکن اس سے اگلا مرحلہ بہت سخت آیا، وہ آیا کہ اب یہ اتنا کام کرنے کے لائق بھی نہ رہے، یہ مزید ضعیف ہو گئے اور میں مزید مصروف ہو گیا، اور اب اس ضعیفی کی وجہ سے ان کے اندر کچھ اخلاقی اور نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو گئیں۔
اخلاقی خرابی، چونکہ ضعیفی میں انسان پلٹ جاتا ہے بچپن کی طرف، توجہ رکھیے گا، لہذا نفسیاتی طور پہ بھی کمزور ہوا۔ اب کیا ہوا؟ کھانا کھایا اور بھول گیا، دوا کھائی اور یاد نہیں رہا۔ میں اپنے گھر کی مثال، میری پھوپھی کا بھی 2 سال پہلے انتقال ہوا، 3 سال پہلے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ہم سب کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو اللہ بلا۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وعلیہ۔ تو اب ضعیفی کی وجہ سے ان کو یاد نہیں رہتا تھا، ابھی کھانا کھایا اور اس کے بعد خیال نہیں رہا کہ کھانا میں نے کھا لیا ہے۔ اب خیال تو اس کو رکھنا ہے جو تیماردار ہے، اس لیے کہ اگر کھانا ظاہر ہے کہ معدے کے اوپر زیادہ بوجھ پڑ گیا تو دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کوئی مہمان گھر پہ آیا تو اس کے سامنے رو رو کے شکوہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ اب پڑوس میں جا کے شکوہ ہو رہا ہے کہ ہمیں دکھایا نہیں، ہمیں دوا نہیں دلوائی۔ یہ ہے وہ مرحلہ کہ جہاں ایک مہذب انسان، ایک اطاعت گزار اولاد، وہ اتنی محنت کرنے کے اور اتنی خدمت کرنے کے بعد جب یہ رویہ دیکھتی ہے تو اب بہرحال انسان ہی ہے، لہذا تھک جاتا ہے اور ناگواری کا اظہار ہوتا ہے۔ ناگواری کے اظہار کے لیے ایک مہذب انسان جو چھوٹے سے چھوٹا لفظ زبان پہ لاتا ہے وہ ہے اف، وہ ہے اف۔ اب یہ ضعیف ہو گئے، میں ان کی خدمت بھی کر رہا ہوں، میں ان کا خیال بھی کر رہا ہوں، خود لقمہ کھانے سے پہلے ان کو پہنچاتا ہوں، مگر یہ میرے اب بھی شکایت کر رہے ہیں، یہ اب بھی مجھے معاشرے کے اندر بدنام کر رہے ہیں۔ اگر انسان زیادہ غصہ نہ بھی کرے تب بھی کم سے کم رد عمل کے طور پہ لفظ اف اس کی زبان پہ آئے گا، لہذا کا خبردار۔ یہاں قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان سے اف بھی نہ کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائیں تو اف نہ کہنا۔ یہ اف نہ کہنا اس لیے ہے کہ ان کا احسان اتنا زیادہ ہے کہ اگر یہ تمہیں اب یہ تو ان کی باتیں ناگوار بھی گزر رہی ہیں تب بھی ان کے احسان کے بوجھ تلے تم اتنے دبے ہوئے ہو کہ زیب نہیں دیتا کہ زبان پہ اف بھی لاؤ، کلمہ اف بھی زبان پر لاؤ، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اچھا میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا، میں قرآن کے اس حکم کی وجہ سے اف بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے مجھے ناگوار ہو رہی ہیں باتیں مگر میں اف بھی نہیں کروں گا۔ انسان نہ اف کرے مگر اس کا چہرہ کبھی کبھی چغلی کھانے لگتا ہے، زبان بند کر لے مگر آنکھیں یہ بتا دیتی ہیں کہ اس وقت کون سی چیز گوارا ہے کون سی ناگوار ہے۔ لہٰذا اب کہا گیا خبردار، ان کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھنا بھی نہیں، صرف زبان سے یہ نہیں کہ اف نہ کرنا، نہیں غصے کی نگاہ سے، نگاہ گرم سے نہ دیکھنا، بلکہ جب بھی دیکھنا محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اور اگر تم نے یہ ضبط کر لیا، اگر تم نے اپنے نفس کو کچل کے اس حکم پہ عمل کر لیا تو پھر یاد رکھو ہمارے خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم جتنی مرتبہ انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تمہارے نام اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد۔ میں نے اپنی زبان پر بھی قابو کر لیا، میں نے اپنی نگاہوں کو بھی نیچا کر لیا، ہاں طے کر لیا، اپنے آپ سے یہ وعدہ کر لیا اب جب بھی دیکھوں گا محبت کی نگاہ سے دیکھوں گا۔ نہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی انسان کی باڈی لینگویج بھی کچھ ہوتی ہے، لہذا اب کہا گیا کہ نہیں صرف اتنا نہیں ہے بلکہ اور ذرا سا غور کرو، جب تک یہ بیٹھ نہ جائیں تم کھڑے رہنا، جب یہ چل رہے ہوں تو ان سے آگے قدم نہ بڑھانا، اور جب ان کے سامنے کھڑے ہونا تو اپنے شانوں کو جھکا دینا۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پہ پھر اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ شانوں کو جھکانا، دیکھیں زبان کا اف نہ آئے، آنکھیں کا محبت سے دیکھو، کھڑے ہونا کا شانوں کو جھکا دو۔ یہ شانوں کو جھکانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں ایک مثال دوں تاکہ بات سب تک پہنچے۔
آپ نے پرندے کو پرواز کرتا ہوا دیکھا ہے؟ پرندہ جب پرواز کرتا ہے، جب زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے، جب آسمان سے زمین کی طرف پلٹتا ہے تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ بس یہی پیغام ہمیں بھی دیا جا رہا ہے، تم بھی اپنی زندگی میں ترقی کے بہت سے آسمانوں تک پہنچو گے۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم بن جاؤ، کسی کمپنی کے مینیجر بن جاؤ، سائنٹسٹ بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، تم جو بھی بن جاؤ، تمہارے عہدے کا تقاضا یہ ہوگا کہ پروٹوکول کے طور پہ کبھی کبھی 4 خادم سامنے کھڑے ہوں گے، گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے الگ لوگ ہوں گے، یعنی بڑا پروٹوکول ہوگا۔ مگر یاد رکھنا، اپنی ترقی کے اس آسمان سے جب پلٹنا تو اس زمین کو نہ بھول جانا جہاں سے یہاں تک پہنچے ہو، اس آغوش کو نہ بھول جانا جس آغوش نے یہاں تک پہنچایا۔ لہذا جب اپنے دفتر سے نکل کے اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھو تو اپنا عہدہ اپنے دفتر میں چھوڑ کے آنا، اپنا پروٹوکول وہاں چھوڑ کے آنا، اور جب ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو تو پروفیسر بن کے مت کھڑے ہونا، سائنٹسٹ بن کے مت کھڑے ہونا، بلکہ ایسے شانوں کو جھکا دینا جیسے پرندہ زمین کی طرف آتے ہوئے اپنے پروں کو سمیٹ لیتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ ہے بنیادی طور پر جو باتیں بتائی گئی، یہ بنیادی طور پہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب اتنا ہو گیا تو اب یاد رکھو، اچھا میرے معبود، تیرا حکم جیسے تو نے کہا میں بالکل اسی طرح کروں گا، لیکن جتنا خیال انہوں نے میرا کیا اس سے کہیں زیادہ میں نے ان کا خیال کیا۔ انہوں نے مجھے رکھا چھوٹے سے گھر میں، میں نے ان کو رکھا عالی شان محل نما گھر میں۔ انہوں نے مجھے ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل دی جس پر میں چلا کرتا تھا، میں نے ان کے لیے دروازے پہ گاڑی لا کے کھڑا کر دی، ڈرائیور ساتھ میں دے دیا، جب آپ کا دل چاہے جہاں جانا چاہیں چلے جائیں۔ انہوں نے میرے لیے یہ کیا، اپنے منہ میں لقمہ آنے سے پہلے مجھے دیا، مگر انہوں نے مجھے سوکھی ہوئی روٹی کھلائی، میں نے ان کے سامنے نعمتوں کا دسترخوان سجا دیا۔ جتنا اپنی پوری زندگی میں انہوں نے مجھ پہ خرچ کیا اتنا میں نے 1 ہفتے میں ان پہ خرچ کر دیا۔ کیا اب حق ادا ہو گیا؟ کیا اب حق ادا ہو گیا؟ کہ خبردار، پہلی بات تو وہی یاد رکھنا کہ احسان وہ ہے جس میں نیکی میں ابتدا ہو۔ تمہاری جو بدلے کی نیکی ہے وہ شکریہ تو ہے، احسان نہیں ہے، لہذا بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی اے میرے مالک، آخر کیوں جب میں اتنا ان کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہوں، حسن سلوک کر رہا ہوں، اتنا میں ان کے لیے سہولیات فراہم کر رہا ہوں، تو اب کہیں تو جا کے ایک جملہ تو کہیں مجھے ایسا ملنا چاہیے کہ تم نے حق ادا کر دیا؟ کہ نہیں۔ کہ یا رسول اللہ، میری ماں بہت ضعیف ہے، میں اسے حج کے لیے لے کے آیا، سواری نہیں ہے میرے پاس، ایسے لایا کہ اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور گرمی اتنی زیادہ تھی کہ راستہ طے کرتے ہوئے میرے پیروں کا گوشت پگھل گیا، چربی نکل آئی، مگر میں رکا نہیں، میں نے اس کا حج مکمل کرایا۔ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ دیکھیے، یہ فرما بردار اولاد کی بات ہو رہی ہے، نافرمان کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ابھی۔ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ پیغمبر کی تیوری پہ بل آ گئے، رحمت کے رخ پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے، اور کہا تم حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو؟ ابھی تو درد کی اس ایک لہر کا حق نہیں ادا ہوا جو تیری ولادت کے وقت تیری ماں نے درد برداشت کیا۔ کہ یا رسول اللہ، نیکی کرنی ہے، سب سے پہلے میری نیکی کا حقدار کون ہے؟ کہ تیری ماں۔ پھر میری نیکی کا حقدار؟ کہ ماں۔ پھر حقدار؟ کہ ماں۔ پھر حقدار؟ کہ باپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں
حملتہ امہ وہنا علی وہن، یہ کام باپ نہیں کر سکتا تھا جو ماں نے کیا، کہ اس نے 9 مہینے تک تکلیف برداشت کر کے تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ ذرا سا اندازہ کریں اور غور کریں اس بات پر کہ واقعاً ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی ہے، اپنے سسرال میں آئی ہے، کچھ زمانہ گزر جائے اور اللہ اس کو اولاد کی نعمت نہ دے تو اب اسے فکر شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے نعمت اولاد سے کیوں محروم کر دیا، اور اس کے بعد کتنی بھاگ دوڑ، کتنی کوشش، کتنی دعائیں، کتنی منتیں کہ اولاد عطا ہو۔ اور پھر جب اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے تو اب یہ 9 مہینے تو وہ ہیں جو گویا اسے آگے تشریف لے آئیں ایک مریض کی طرح زندگی گزارنی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہے، مگر اپنی مرضی سے یہ ان زحمتوں کو برداشت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد وضع حمل کا مرحلہ آتا ہے، ولادت کا مرحلہ آتا ہے۔ اب ولادت میں یہ گویا ایک نئی زندگی ہے جو ماں کو ملتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ اگر ولادت کے مرحلے پر ماں کو موت آ جائے تو اسے شہید کا درجہ مل گیا، شہید کا درجہ مل گیا۔ اس کے بعد یہاں رک گیا نہیں، پھر اگلے 3-4 سال ایسے ہوتے ہیں جب وہ معاشرے سے اپنے آپ کو بالکل نہ کسی محفل میں زیادہ شریک ہونا ہے، کیوں؟ اس کی ساری توجہ کا مرکز اس کی اولاد ہے، یہ گہوارے میں ہے، وہ گھر میں کام کر رہی ہے، لیکن ذرا سا بچے کی آواز آئی فوراً دوڑ کر گہوارے کی طرف، ساری توجہ کا مرکز۔ عزیزو، گیہوں کی فصل 6 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، آم کی فصل سال بھر میں تیار ہو جاتی ہے، لیکن اولاد کی فصل تیار ہونے میں 20-22 سال لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی دیکھیے ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں رشتے ایسے رشتے نہیں ہیں جیسے یہاں پہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جب بچہ پیدا ہوا تو اب ایک پرندہ ہو یا ایک چوپایا ہو، وہ اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن اس کی محبت کتنے دن کی ہے؟ وہی چڑیا چھوٹی سی جو اپنے سے 100 گنا بڑے وجود کے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی، اب ایک مرحلہ وہ آیا کہ اپنے بچے کو ٹھونگے مار کے باہر نکال رہی ہے۔ وہی ہرن جو شیر کے مقابلے پر کھڑا ہوا تھا اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اب کچھ دن کے بعد دونوں ملے تو ایک دوسرے سے بیگانہ ہیں، یہ نہیں پہچانتا کہ یہ میری اولاد ہے، وہ نہیں پہچانتا کہ یہ دلوں میں محبت رکھنے والا کون ہے؟ دیکھیں توجہ کیجیے گا، دلوں میں محبت رکھنے والا کون ہے؟ محبت عطا کس نے کی؟ کہ محبت اللہ نے عطا کی۔ محبت اللہ نے عطا کی، ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ اس محبت کو کم زیادہ کون کرتا ہے؟ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ماں جتنا اپنے بچے سے اس وقت محبت کرتی ہے یا اس وقت اس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے جب وہ گہوارے میں ہے، جب وہ آغوش میں ہے، جب وہ دودھ پی رہا ہے۔ اب جب یہ بچہ جوان ہو جائے، اب بھی اگر اسے ویسی ہی محبت رہے کہ جیسی اس وقت تھی جب وہ آغوش میں تھا، تو یہ بچہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ لیکن اب یہ گھر سے باہر بھی ہے، اب یہ شہر سے باہر بھی ہے، اب یہ ملک سے باہر بھی ہے، وہ انتظار تو کر رہی ہے، وہ دعا تو کر رہی ہے، لیکن اب ویسی محبت اگر وہی اٹیچمنٹ اس وقت بھی ہو تو دونوں کا جدا ہونا مشکل ہو جائے۔ اس کا مطلب محبت کی جتنی ضرورت تھی اتنا کوئی تھا جو اس کو ریگولیٹ کر رہا تھا۔ وہ کون ریگولیٹ کر رہا تھا؟ محبت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے دل میں محبت رکھی، جتنی ضرورت تھی اتنی رکھی، پھر آہستہ آہستہ اس محبت کو کم کرنا شروع کیا تاکہ ان کا جدا ہونا ممکن ہو جائے۔ تو انسان کے دل میں بھی محبت اللہ ڈالتا ہے، حیوان کے دل میں بھی محبت اللہ ڈالتا ہے۔ ایک روایت میں نے دیکھا کہ 100 محبت کے حصے اگر کیے جائیں تو اس میں سے ایک حصہ ہے جو اللہ نے تمام مخلوقات کے اندر تقسیم کر دیا۔ روز اول سے لے کر آخر تک، جناب آدم سے لے کر طلوع محشر تک، جتنے انسان جتنے حیوان پیدا ہوں گے ان کے اندر جتنی محبتیں ہیں، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹی سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، چچا بھتیجے سے محبت کرتا ہے، یہ ساری محبتیں اس 100ویں حصے کا مظہر ہیں جو اللہ نے بندوں کے دل میں رکھا، تقسیم کر دیا۔
یہ اتنی محبت، جب 100ویں حصے کا بھی نہ جانے کون سا حصہ دل میں آیا تو اتنی محبت پیدا ہوئی، تو خود اللہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ لہذا بیان کیا گیا اس کو کہ اگر 70 ماؤں کے برابر محبت کو جمع کیا، یہ 70 جو ہے 70 کا مطلب 70 نہیں ہے، بلکہ 70 کثرت پہ دلیل ہے، کثرت پہ، بے پناہ محبتوں کو، ماں کی محبتوں کو بے پناہ محبت سے ضرب دے دیجئے تب بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت کیا ہے۔ تو جانور اپنے بچے سے بیگانہ ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ محبت اس نے رکھی تھی اتنی دیر کے لیے کہ اس بچے کی ساری صلاحیتیں ابھر کے آ جائیں۔ جب ساری صلاحیتیں ابھر آئیں، اب وہ خود اڑنے کے لائق ہو گیا تو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے، محبت ختم کر دی گئی۔ اب بچہ خود صحرا میں، جنگل میں اپنے آپ کو پالنے کے لائق ہو گیا تو اب والدین سے بیگانہ کر دیا گیا۔ اے معبود، جیسے والدین جانوروں کے تھے کہ محبت کو ختم کر دیا، بیگانہ کر دیا، انسانوں میں بھی اگر ایسے ہی ہوتا کہ کچھ دن کے بعد بیگانے ہو جائیں، اب پہچانے نہیں، کہ یہی فرق تو تمہیں بتانا تھا۔ وہاں چونکہ اولاد کو والدین کی ضرورت نہیں تھی لہذا محبت ختم کر دی، یہاں آخری سانس تک محبت کا باقی رہنا یہ دلیل ہے کہ زندگی کے کسی ایک بھی مرحلے میں نہ تم والدین سے بیگانہ ہو سکتے ہو ورنہ وہ تم سے بے نیاز ہو سکتے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیسی محبت ہے، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ چائنا کے اندر زلزلہ آیا، میں یہ بات بار بار نقل کر رہا ہوں تاکہ یہ پیغام پہنچے، باقاعدہ یہ آرٹیکل چھپا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اس زلزلے کے اندر ایک خاندان تھا جو دب گیا، اس کے اندر ایک ماں اور ایک بچہ بھی تھا، وہ زندہ تھے، باہر پتہ چل گیا کہ زندہ ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی، نکال لیا گیا، علاج ہوا، دونوں بچ گئے، ماں بھی غشی کے عالم میں تھی، بچہ بھی شیرخوار بچہ تھا، غشی کے عالم میں تھا۔ جب بعد میں ڈاکٹرز نے دیکھا تو انہوں نے ایک چیز کا مشاہدہ کیا کہ جو ملبے کے گرنے سے اور دبنے سے اس کے جسم پر زخم ہیں، جو چوٹیں ہیں، اس کے علاوہ انگلیوں پہ کچھ زخم ہیں، ہاتھ کی انگلیوں پر کچھ زخم ہیں جو الگ طرح کے ہیں۔ کہ یہ کیسے زخم ہیں؟ جیسے انگلیوں کو کاٹا گیا ہو۔ تو اب جب ماں اس لائق ہو گئی بات کرنے کے تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ آپ کی انگلیوں پہ زخم کس طرح کے ہیں؟ جو جواب ماں نے دیا اس کو انہوں نے چھاپا تھا اور اس کے بعد بہت بڑا تبصرہ تھا جو اس کے اوپر کیا تھا، اس آرٹیکل پہ انہوں نے لکھا کہ جب ماں سے پوچھا گیا تو وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ ملبے میں پھنسی ہوئی تھی، نہیں معلوم تھا کہ یہاں سے باہر نکلیں گے کہ نہیں، مگر میں اپنی مصیبت کو بھول گئی اس وقت جب بھوک کی وجہ سے میرا بچہ رونے لگا، کہ میں یہ بھول گئی کہ میں کہاں پہ ہوں، میری اس وقت بس ایک توجہ تھی کہ کس طرح اس کا پیٹ بھروں۔ کہ کچھ وقت کے بعد دودھ خشک ہو گیا، اب اس کا پیٹ کس طرح بھرا جائے۔ کہ یہ روتا تھا اور مجھے وہ تکلیف نہیں تھی، تکلیف اپنے بچے کے رونے کی تھی، کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو آخر میں نے اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹنا شروع کیا۔ جب انگلیوں کو دانتوں سے کاٹا تو خون کی بوندیں ابھر آئیں، کہا میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں دی، اس نے چوسنا شروع کیا، کچھ دیر کے بعد اسے قرار آ گیا، مگر پھر کچھ دیر کے بعد رونا لگا۔ کہا جب تک میرا ہوش برقرار رہا اس وقت تک میں اپنی انگلیوں کو کاٹ کر خون کے وہ قطرے اس بچے کے دہن میں دیتی رہی، میں زندہ رہوں نہ رہوں کسی طرح یہ بچہ بچ جائے۔ یہ ہے ماں کی محبت، یہ ہے ماں کی محبت۔ مگر ایک بات اور عرض کر دوں، مجھے احساس ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ایک بات اور عرض کر کے آگے بڑھوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض مرتبہ ماں کی محبت کا بیان کرتے ہوئے باپ کو اتنا نظر انداز کر دیا جاتا ہے جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا اس بات پر۔ یہ کہاں سے آئی فکر ہمارے یہاں؟ یہ فکر ہمارے یہاں آئی ہے عیسائیت سے، یہ فکر ہمارے یہاں آئی عیسائیت سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے وجود کا ایک حصہ بنا کے رکھا، اس کے بعد اپنے سینے کا دودھ پلاتی رہی 2 سال تک ماں نے۔ یہ احسان وہ ہیں کہ جن کا
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ بالکل بے حیثیت ہو گیا. یہ کیوں ہمارے یہاں فکر آئی؟ کیونکہ عیسائیت میں تصور یہ تھا کہ جب بھی کہیں کوئی اچھا کام ہوا تو انہوں نے کہا مدر میری مدر میری مدر میری، پھر آخر میں وہ میری ختم ہو گیا، ماں 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 رہ گیا. اور اس معاشرے سے جب ہم متاثر ہوئے تو ہمارے یہاں ابھی ہر چیز ماں ماں ماں. ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا رتبہ نہیں ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ماں کے قدموں تلے جنت. باپ اللہ اکبر پیغمبر کی خدمت میں آنے والا آیا، بس زیادہ نہیں پھیلاؤں گا بات کو. اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا، اب وہ میری مرضی کے بغیر، مجھے بتائے بغیر میرے پیسوں کو خرچ کر دیتا ہے، میری چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے. میں اس کی شکایت لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. پیغمبر نے کہا بلاؤ اس کے باپ کو. خادم کو روانہ کیا، اس کے باپ کو بلا کے لاؤ. خادم آیا، کہا تمہارے باپ، تمہارا بیٹا رسول کی خدمت میں ہے، تمہاری شکایت کر رہا ہے، پیغمبر نے تمہیں بلایا ہے. بوڑھا باپ گھر سے نکلا، پیغمبر نے طلب کیا ہے. آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے اور ہونٹ بھی آہستہ آہستہ ہل رہے تھے جیسے کچھ کہہ رہا ہو. اس کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے جبرائیل امین آ گئے. کہا یا رسول اللہ آپ نے اسے بلایا، وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، مگر اس سے کوئی سوال کرنے سے پہلے اس دکھی باپ سے یہ سوال کیجیے گا کہ یہاں آتے آتے وہ کون سے اشعار ہیں جو تو نے کہے ہیں. وہ جب اپنے گھر سے نکلا آپ کی خدمت میں آتے آتے وہ کچھ شعر ہیں جو کہتے ہوئے آ رہا ہے. آپ اس سے پوچھے گا وہ کون سے شعر ہیں جو اس نے کہے. پیغمبر کی خدمت میں بوڑھا باپ جب پہنچا، نبی نے کہا تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل آ گئے. جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ تم کچھ اشعار تھے جو کہہ رہے تھے. یہ سنا وہ بوڑھا رونے لگا. یا رسول اللہ ابھی تو میں نے اشعار کہے ہیں، کسی کو سنائے نہیں، کسی کو پتہ نہیں. کہا کسی نے نہ سنے ہوں مگر تیرے رب نے سن لیے. کیا کہا تو نے؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے پتا چلا کہ میرا بیٹا میری شکایت لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہے تو مجھے گزرا ہوا زمانہ یاد آنے لگا. میں نے بس اتنا کہا کہ اے میرے لال، آج تو میری شکایت لے کے میرے رسول کی خدمت میں گیا ہے، تیرے حافظے سے وہ راتیں محو ہو گئیں کہ جب تو ذرا سا بیمار ہو جاتا تھا تو میں ساری ساری رات کھڑا رہتا تھا. تیری ماں تو رو لیتی تھی مگر مجھے رونے کے لیے بھی کوئی گوشہ ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ کہیں میرے رونے سے تیری ماں بے چین نہ ہو جائے. اے میرے لال تو میری شکایت لے کر آیا ہے، مگر تو بھول گیا ان کندھوں کو کہ جن کے اوپر بٹھا کے میں نے تجھے سواری کرائی تھی. تو بھول گیا کہ تجھے خوشی دے کر مجھے کتنی خوشی ملتی تھی. اے میرے لال تو کیا جانے ان دنوں کو. ایک دوپہر کا واقعہ ہے، میں بازار سے پلٹ رہا تھا، میں کام کر کے واپس آ رہا تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، میرے اندر چلنے کی تاب نہ تھی. میرا دل چاہا کہ کوئی سواری لے کے اپنے گھر تک چلا جاؤں. جیب میں دیکھا تو ایک ہی سکہ موجود تھا، یہ سواری کا کرایہ دینے کے لیے کافی تھا. میں چاہتا تھا کہ سواری پہ سوار ہو جاؤں، مگر اسی وقت میری نظر موسم کے تازہ پھلوں پہ پڑی جو ابھی بازار میں آئے تھے. میرے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا میں تو کچھ اور دیر بھی پیدل چل سکتا ہوں، لیکن اگر یہ سکہ میں نے خرچ کر دیا تو میرا بیٹا ان پھلوں کی لذت محسوس کرنے سے محروم رہ جائے گا. کہ میں نے پیدل چلنا گوارا کیا، وہ پھل خریدا، گھر آیا، اپنے ہاتھوں سے دھو کے وہ قاشیں تیرے منہ کے اندر رکھیں. اور اس وقت جو خوشی کا احساس مجھے ہوا، جو جذبات میرے تھے، ان جذبات کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. بوڑھا باپ یہ باتیں بیان کر رہا ہے، اصحاب بھی رو رہے ہیں، پیغمبر بھی رو رہے ہیں، وہ بیٹا بھی رو رہا ہے، وہ بیٹا بھی رو رہا ہے. ادھر اس کی بات مکمل ہوئی، ادھر پیغمبر آگے بڑھے. کہ کیسی تھی اس باپ کے دل سے نکلی ہوئی آواز جسے رب نے وہاں سن کے جبرائیل کو بھیج دیا. اور اس کے بعد بیٹے کا بازو پکڑ کے کہا تیرا جو کچھ ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے، وہ جیسے چاہے اسے خرچ کرے، تجھے حق نہیں پہنچتا کہ اس کی شکایت کرے.
یہ ہے بوڑھاپا. کیا کرتا ہے ایک باپ کا ذکر. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اسی لیے جو بات میں نے ابھی کہی, انہوں نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہم نے اس سے 10 گنا ان کے لیے فراہم کر دیا, حق ادا ہو گیا. کہ نہیں, کیوں؟ کہ تو بھی ان کو موسم کا پہلا پھل لا کے کھلا سکتا ہے, تو بھی ان کے لیے بہترین. مگر وہ جذبات کہاں سے لائے گا جو تیرے منہ میں لقمہ رکھتے وقت ان کے جذبات تھے. پھل کا بدلہ پھل ہو سکتا ہے, مگر جذبات کا بدلہ کہاں سے لائے گا؟ اس لیے کہ تیرے وہ جذبات اگر جاگیں گے تو تیری اولاد کے لیے جاگیں گے, والدین کے لیے نہیں جاگ سکتے. توجہ کرنا ہے کہ وہ اگر جاگیں گے تیری اولاد کے لیے تو جاگیں گے, مگر تیرے والدین کے لیے نہیں جاگ سکتے. تو وہ کہاں سے لائے گا؟ اے معبود میں وہ جذبات تو نہیں لا سکتا, پھر کیا کروں؟ کہ ان جذبات کا شکریہ ادا کر. کہ ان جذبات کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ کہ یہ بھی ہم تجھے سکھائے دیتے ہیں کہ ان جذبات کا کیسے شکریہ ادا کر. تو وہ جذبات نہیں لا سکتا, اٹھا دے اپنے ہاتھوں کو اور کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے معبود ان پہ ویسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ اس وقت کیا جب میں چھوٹا تھا. کہ تو وہ جذبات نہیں لا سکتا, مگر ہم جذبات کے خالق ہیں. ہم خالق ہیں, ہم سے مانگ, ہم سے دعا کر. لہذا یہ ہے وہ مرحلہ, آسان مرحلہ نہیں ہے. آج کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ چونکہ رشتے قربان کیے جا رہے ہیں مادی دولت پر, مادی چیزوں پر, لہذا معاشرہ بھی جنگل کا معاشرہ بن گیا. ورنہ عالم کیا ہے, کہاں پہنچا دیتی ہے والدین کی دعا. وقت ختم ہو رہا ہے, لہذا چھوڑتے ہوئے باقی باتوں کو, مرحلہ کہیں اور تک جانا تھا لیکن وقت نہیں بچا. کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا, یہ بات میں نے پہلے عرض کی ہے, اس کو پھر دوہرا رہا ہوں اس وقت, کہ رشتوں کا احترام کرو. پہلا رشتہ ان رشتوں میں شوہر اور زوجہ کا رشتہ. اس رشتے کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. دنیا کی کسی لٹریچر میں, قبلہ تشریف فرما ہے, اہل علم موجود ہیں, میں نے دنیا کی کسی لٹریچر میں اتنا خوبصورت لفظ نہیں دیکھا, اتنا حسین لفظ جو شوہر اور زوجہ کے رشتے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو. وہ تمہارے لیے لباس ہیں, تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں, تم ان کے لیے لباس ہو. لباس حسن میں اضافہ کرتا ہے, لباس شخصیت کو بناتا ہے, اور ان سب سے بڑھ کے لباس موسم کی سختیوں سے بچاتا ہے. وہ شوہر کیا جو زوجہ کو سختیوں سے نہ بچا سکے, اور وہ زوجہ کیا جو شوہر کے لیے لباس کا حق نہ ادا کر سکے. ان سب سے بڑھ کے لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے. کس کے جسم پہ کیا داغ دھبے, جب لباس آ گیا سب چھپ گیا. لہٰذا آج کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ لباس ہونے کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا. وہاں شوہر کو سکون نہیں آتا جب تک اپنے زوجہ کی 2-4 خرابیاں اپنے دوستوں کے درمیان بیان نہ کر دے. زوجہ کو سکون نہیں آتا جب تک شام کو فون پر سارے دن کی کارکردگی بیان کرتے ہوئے اپنی ساس اور نندوں کی برائی اپنے گھر والوں سے نہ کر لے. نتیجہ کیا ہے؟ لباس کا کام تو چھپانا تھا, پوشی تھا. لباس کا کام تو حفاظت کرنا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ رشتے بکھر رہے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا, میں نے شاید یہ بات پہلے بھی عرض کی ہو, مجھے ایک واقعہ مجھے معلوم ہوا, یورپ کا ایک ملک ہے سویڈن, وہاں مجھے بتایا کہ صاحب یہ طلاق ہو گئی شوہر جو. کیوں ہوئی بھائی؟ کہ بات صرف اتنی سی تھی کہ دونوں کام کرتے ہیں, زوجہ پہلے گھر آ جاتی ہے, شوہر ذرا لیٹ نائٹ واپس آتا ہے. تو ان کو شکایت یہ تھی کہ جب وہ رات میں واپس آتے ہیں تو آنے کے بعد نہاتے ہیں تو اس پانی کی آواز سے میری آنکھ کھل جاتی ہے, لہذا میں ان کو برداشت نہیں کر سکتی, اس وجہ سے طلاق ہو گئی. جب رشتوں کا احترام ہے, دیکھیے میں نے کیا بات کہی کہ 10 لاکھ کے نوٹوں کو 1 کپ کے چائے گرم کرنے کے لیے, کیا یہ ویسی مثال نہیں ہے؟
پانی کی آواز برداشت نہیں ہو رہی، لہذا شوہر سے الگ ہو جایا جائے. یہ پہلا ڈائمنشن. پھر دوسرا کہ ان کے اولاد ہوگی، لہذا اب یہ والدین ہیں، یہ اولاد ہے. اولاد کا تم پر حق ہے، تمہارا ان پر حق ہے. تم ان کے حقوق ادا کرو، وہ تمہارے حقوق ادا کریں گے. مجھے معاف کیجئے گا مگر بعض مرتبہ والدین بھی اولاد کے حقوق ادا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. قرآن کریم نے اسلوب سکھایا. قرآن کریم، وقت ختم ہو رہا ہے، چھوڑ رہا ہوں چیزوں کو. سورہ لقمان میں جناب لقمان اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں. لقمان، میں نے ایک جگہ ایک تفسیر میں دیکھا تو کچھ بات نہیں معلوم کہ اس میں کتنی، لیکن بہرحال الگ الگ مفسرین کا اپنا اپنا خیال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لقمان نے جو پہلی وصیت اپنے بیٹے کو کی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، تو ان مفسر نے یہ لکھا کہ یہ اس لیے کی کہ ان کا بیٹا مشرک تھا. وہ اللہ کے نیک بندے تھے. بعض مفسرین کے مطابق نبی تھے جناب لقمان، بعض کے مطابق نبی نہیں تھے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے. مگر نبی ہوں یا نیک بندے ہوں، بہرحال نیک بندہ ہونا تو بالکل ثابت ہے. اتنے نیک تھے کہ اللہ نے ان کے اقوال کو قرآن کا ایک پورا سورہ بنا دیا. سورہ لقمان. اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر بیٹا مشرک ہے تو ایک ایمان صاحب ایمان باپ مشرک بیٹے سے اگر بات کرے گا تو کیسے کرے گا؟ یہاں تو مومن باپ مومن بیٹے سے بات کرے اور اس کو نیکی ہی کا حکم دے رہا ہو تو انداز یہ ہوتا ہے ابے تو نے نماز نہیں پڑھی ابھی تک. وہاں جناب لقمان اپنے مشرک بیٹے سے بات کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، اے میرے میوہ دل، اے میرے نور نظر. لہذا یہ دوسرا ڈائمنشن، تم اولاد کا حق ادا کرو، اولاد تمہارا حق ادا کرے تاکہ رشتہ مضبوط. پھر اب تیسرا ڈائمنشن کہ تم ضعیف ہو گئے اب گھر میں، تو اب کہہ دیا گیا، یہ حدیث پہلے بھی سنائی ہے اور ختم کر رہا ہوں یہاں پر گفتگو. اب کہا گیا کہ اگر کسی گھر میں، کسی خاندان میں کوئی ضعیف موجود ہے، کوئی بزرگ موجود ہے، تو اس بزرگ کی حیثیت اس خاندان میں وہ ہے جو ایک امت میں نبی کی حیثیت ہوتی ہے. امتوں پہ عذاب آتا ہے جب وہ اپنے نبی کی نافرمانی کریں. خاندان تباہ ہوتے ہیں جب گھر میں بزرگوں کی نافرمانی کی جائے. امتوں پہ بھی عذاب آتا ہے، خاندان بھی تباہی کا شکار ہوتے ہیں. لہذا رشتے بکھرتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں. اسی لیے یہ کہا گیا، جہاں اولاد سے، جہاں والد سے یہ کہا گیا کہ خبردار ہوش میں آؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود کو جہنم سے بچانا تمہارا کام نہیں ہے صرف، بلکہ اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچانا یہ بھی تمہارا فریضہ ہے. وہیں اولاد سے کہا گیا. یہ آخری حدیث کا مفہوم 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں کہ اے پیغمبر انہیں خبر دے دیجئے، ان نوجوانوں کو جو نافرمان ہیں، ان لڑکیوں کو جو اپنی ماں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھتی ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، ان جوانوں کو جو اپنے ضعیف باپ سے کہتے ہیں آپ نے کون سی خاص بات کی، ساری دنیا کے والدین ایسے ہی کرتے ہیں. ان کو یہ خبر دے دیجئے کہ اگر 1,24,000 انبیاء کی نیکیاں اپنے دامن میں لے کر میری بارگاہ میں آئے، رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کے. یہ حدیث بیان کہ 1,24,000 انبیاء کی نیکیاں اگر کوئی اپنے دامن میں لے کر آئے لیکن اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں تو میں اوندھے منہ سے جہنم میں ڈال دوں. کہاں میری نیکی، کہاں نبی کی نیکی. ایک نبی کی نیکی نہیں، 1.25 نبیوں کی نیکیاں، ساری نیکیاں لے کے اپنے دامن میں پہنچے. اور والدین، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت میری ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو. یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. لہٰذا احسان کی ادائیگی، احسان کے لیے شکریہ کا پہلا مرحلہ
والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور جب والدین کا شکریہ ادا کر چکے، کر تو تم سکتے نہیں، کرتے رہنا ہے مسلسل، تو اب آگے قدم بڑھاؤ۔ اب اگلا قدم تمہارا کیا ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے سب سے بڑے محسن کو پہچنوایا، ان کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا انہیں پہچنوانے میں۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، آج سب ایک خرابی جو سب سے بڑی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ ہے عقیدہ آخرت کا کمزور ہو جانا، عقیدہ آخرت کا کمزور ہو جانا۔ ہم یہ بھول گئے کہ کسی کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم یہ بھول گئے کہ کسی کے سامنے، یہ عقیدہ جب کمزور ہو جائے تو ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کے لیے انبیاء آئے، سب نے بتایا، لیکن آج جو کربلا کا غم منانے کے لیے آپ یہاں جمع ہیں، سب نے بتایا مگر حسین نے کس انداز سے بتایا کہ آخرت کو فراموش نہ کرنا۔ دیکھو میرے لیے اکبر بڑا قیمتی ہے، مگر تمہارا عقیدہ آخرت مضبوط ہو جائے، اس لیے میں اپنے اکبر کو قربان کر کے بتا رہا ہوں کہ اس کی جزا وہاں کیا ہے۔ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو گویا پھیلائے کھڑے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اور وہی بات جو ہمیشہ کہتے رہے وہ کہہ رہے ہیں، سب کچھ قربان کر دیا، مگر اے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ میں نے سب کچھ قربان کر کے تجھے پا لیا، میرا نقصان کیا ہوا؟ انہوں نے سب کچھ حاصل کر کے تجھے کھو دیا، انہیں حاصل کیا ہوا؟ اور یہی بات آخری وقت تک بندوں کو بتانے کے لیے اب جو امام تشریف لائے کیسے آئے؟ اللہ اکبر، سب شہید ہو چکے ہیں، اب امام یکہو تنہا ہیں، اتمام حجت کے لیے ناقے پہ سوار ہو کے آئے، اس لیے کہ گھوڑا جنگ کی علامت ہے، ناقہ امن کی علامت ہے۔ فوج اشقیاء کو خطاب کر کے کہا، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اتنا بتا دو میں نے کیا بگاڑا ہے؟ اس کے بعد ایک مرتبہ کہا، تم میں پسر سعد کہاں ہے؟ پسر سعد اپنا منہ چھپا رہا تھا، امام کے سامنے نہیں آ رہا تھا، کہا پسر سعد کہاں ہے؟ پسر سعد سامنے آیا، کہا اے پسر سعد مجھے کیوں قتل کرتا ہے؟ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، جس ملک رے کے لیے تو نے ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا، یاد رکھ اس ملک رے کی گندم کا ایک دانہ بھی تجھے نصیب نہ ہوگا۔ میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ کوفے کے بازار میں تیرا سر نیزے پہ بلند ہے اور بچے تجھے کنکریاں مار رہے ہیں۔ میں اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ پسر سعد نے دانتوں کو پیس کے کہا، دیکھ کیا رہے ہو، حسین پہ حملہ کرو۔ بس جب دیکھ لیا، اتمام حجت کر دیا، آخری جملہ کیا کہا، اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے کریم ابن کریم۔ ارے یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان میں اکبر کا قاتل بھی موجود ہے، قاسم کے لاشوں کو پامال کرنے والا بھی موجود ہے، ان میں اون و محمد کو قتل کرنے والے بھی موجود، ان میں برابر کے بھائی کے شانوں کا کاٹنے والا بھی موجود ہے، مگر حسین نے نہیں کہا کہ وہ نہیں بخشا، نہیں اب بھی باز آ جاؤ، میں ضمانت لیتا ہوں میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر جب جواب آیا، حسین اب کوئی اکبر نہیں ہے جسے بھیجو، حسین اب کوئی عباس نہیں، واپس پلٹ کے آئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے، اب رخصت چھوڑ دی میں نے۔ جب جانے لگے تو پیچھے سے آواز آئی، کس کی آواز تھی؟ بہن زینب کی آواز تھی، بھیا میری ایک تمنا پوری کر دو۔ پلٹ کے حسین نے عجیب عالم یاس میں ایک جملہ کہا، زینب کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جو میں دے نہ سکوں، اس لیے کہ آج میں غریب ہو گیا۔ کہا بھیا میں کچھ نہیں مانگتی، مگر یہ ظالم تانے دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کوئی اکبر سا بیٹا بچا ہو تو بھیج دو، کوئی عباس سا بیٹا بھائی بچا ہو تو بھیج دو۔ اے بھیا یہ تجھے کمزور سمجھ رہے ہیں، ذرا ایک مرتبہ انہیں اماں کے دودھ کی طاقت دکھا دے، بھیا ایک مرتبہ انہیں بتا دے تو فاتح بدر و حنین کا بیٹا ہے،
بس حسین چلے بسم اللہ و باللہ، تلوار کو بے نیام کیا اور اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کا لاشا پامال کیا، تم نے میرے بھائیوں کو شہید کیا۔ اچھا تو کمزور سمجھتے ہو تو لو اب ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، اب ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، اب ایک زخمی کی جنگ دیکھو۔ یہ کہہ کے جو حملہ کیا، میں نے عجیب فقرہ کتاب میں دیکھا، حسین کی تلوار نہیں چل رہی تھی، یہ موت کی چکی چل رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے بجلی گری ہو جس نے پہاڑوں کو چور چور کر دیا ہو، میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹ دیا۔ جنگ کرتے کرتے وہاں آئے جہاں اکبر کے نیزہ لگا تھا، آواز دے کے کہا اکبر بیٹے تم نے بابا کی جنگ نہیں دیکھی، اے میرے لال، ذرا سا گھوڑے کو آگے بڑھایا، ارے وہاں آئے جہاں برابر کا بھائی شانوں کو کٹائے فرات کے کنارے پڑا تھا، رکابوں پہ زور دے کے بلند ہوئے، پکار کے کہا عباس، عباس بھیا جواب نہیں دیتے، ہم سے ناراض ہو گئے، اچھا یہ حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں۔ اور اب جو حملہ کیا تو فوجوں نے کہا حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں عباس کا واسطہ، حسین تمہیں قاسم کا واسطہ۔ بس پلٹ کے آئے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، تلوار کو نیام میں رکھا، باغی ہوئی فوجیں پلٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری۔ میں پکار کے کہوں اے بی بی زینب، آپ نے ذوالجناح پہ سوار کرایا تھا، آئیے حسین گر رہے ہیں، اے بی بی عباس بن کے سنبھال لیجئے، اکبر بن کے اتار لیجئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، معبود اس وبا کو انسانیت سے برطرف فرما دے۔ بار الہ جو روزگار کی الجھنوں میں ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ معبود اس ذکر کے صدقے میں مرحوم سالم حسین ابن مناظر حسین کے درجات کو بلند فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ سالم حسین ابن مناظر حسین کی روح کو